السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ رواہ مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ذریعہ نجات صرف اعمال صالحہ ہیں۔ ذریعہ نجات صرف اعمال صالحہ۔ میں نے آپ کے گوش گزار مسلم شریف کی حدیث نمبر 2699 حمد و صلات کے بعد پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی مومن بندے سے دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں میں سے کسی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے تو اللہ رب العالمین اس کے قیامت کے مصیبتوں پریشانیوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرما دے گا۔ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کرے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کے مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور جو کوئی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں وہ علم دین کی تلاش و جستجو یا علم دین کے حصول چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ کوئی قوم یعنی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان کے اوپر سکینت، وقار اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے
اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ان بندوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس سے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ انجام دینے میں غفلت سے کام لے گا اس کا حسب نسب اس کے کام نہ آ سکے گا۔ اسلام میں نجات کا انحصار رنگ و نسل یا حسب و نسب پر نہیں بلکہ ایمان و اعمال صالحہ پر ہے، ایمان و اعمال صالحہ پر ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی اولاد یا دیگر رشتہ دار محض اس رشتہ داری کے سبب نہیں بخشے جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے نوح کے بیٹے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جب نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہمارا بیٹا وہ سیلاب میں ڈوب رہا ہے طوفان نوح کے وقت، تو اس وقت انہوں نے آواز دی تھی کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے گھر والوں کو بچائیں گے، تو یہ نوح تو میرا بیٹا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال غیر صالح ہیں، یہ کافروں میں سے ہے، یہ آپ پر ایمان نہیں لایا ہے، کافر ہے۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، تو تم کبھی بھی ہرگز اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ نوح کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا، یعنی نبی کا بیٹا ہونا اسے نہ بچا سکا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد آذر بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ نوح اور لوط کی بیویاں بھی ایمان نہیں لائی تھیں، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت و نجات کا دار و مدار صرف اعمال صالحہ پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753، مسلم شریف حدیث نمبر 206 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کو خطاب فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کہا، اے خاندان قریش، اے بنو عبد المطلب، اے عباس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ تو یہ رشتہ داریاں کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گی، خواہ نبی ہوں یا کوئی اور نیک اور بزرگ آدمی سے کی طرف منسوب رشتہ داریاں ہوں۔ ذریعہ نجات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اعمال صالحہ ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے، ہم تمام انسانوں کو چاہیے، بالخصوص ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں جس سے ہمارا پالنہار، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچائیں جس سے ہمارا پالنہار، ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کے توفیق بخشے، اور اعمال سیئہ سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔